Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا بھلا ایک شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر کے پیش کر دیا گیا ہو پھر اس کو اچھا سمجھ رہا ہو، تو اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کا نفس نہ چلا جائے، آپ کی جان نہ چلی جائے ان پر حسرت کرتے ہوئے۔ یقیناً اللہ رب العزت جانتا ہے ان چیزوں کو جو وہ کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، پھر ہم اسے مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے ہم اس کی موت کے بعد سرزمین کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں، یعنی زندہ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ کل کے درس میں تھا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے جو اس پر کی گئی ہیں۔ ان تمام نعمتوں کو غور کرتے ہوئے پھر اس پر غور کرے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہے جو آسمان و زمین سے انسان کو رزق دیتا ہو؟ تو جواب ملا کوئی نہیں ہے، صرف وہی ہے۔ اس لیے پھر کہا جاتا ہے کہاں پلٹ کر چلے گئے؟ لیکن جب قوم نہیں مانتی ہے، جھٹلاتی ہے، تو پھر رسول کو یہ حکم دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، لہذا آپ ان پر رنجیدہ نہ ہو، اس پر افسوس نہ کریں۔ تمام معاملات اللہ کے پاس لوٹ کر جاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ بالکل برحق ہے۔ جس چیز کا وعدہ اس نے کیا ہے، جزا و سزا کا کیا ہے، آخرت کے قائم ہونے کا کیا ہے، نیک لوگوں کو جنت اور برے لوگوں کو جہنم کا وعدہ کیا ہے، تو وہ دے کر رہے گا۔ لہذا دنیاوی زندگی انسان کو دھوکے میں نہ ڈالے، اور جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے یعنی شیطان، وہ بھی انسان کو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے واسطے سے دھوکہ نہ ڈالے۔ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو کبھی دوست مت سمجھنا، بلکہ اس کو دشمن ہی سمجھو، تبھی اس کے وار سے بچ جاؤ گے، ورنہ وہ تمہیں بہکا کر پھسلا کر تمہیں جو ہے غلط راستے پر ڈال دے گا، کیونکہ اس کا کام ہی ہے اپنے ماننے والوں کو، اپنے تابع داروں کو بلانا، دعوت دینا، تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جا کر جلنے لگے۔ لہذا جنہوں نے کفر کر ڈالا اس کے بہکاوے میں آ کر، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اس کے برعکس جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اب آگے چونکہ نیک عمل برے عمل کا ذکر چل رہا ہے، تو اسی سے متعلق اگلا بیان بھی شروع ہوا کہ ایک شخص ہے جو برا عمل کرتا ہے
اور اسی کو وہ اچھا سمجھتا ہے۔ ایک شخص ہے اچھا عمل کرتا ہے اور اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس برے عمل کرنے والے کی مثال دی ہے کہ ذرا بتاؤ کہ ایک شخص ہے برا عمل کر رہا ہے اور برائی کو ہی وہ اچھا سمجھ رہا ہے، یعنی کفر کر رہا ہے، کفر کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے، شرک کر رہا ہے، شرک کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ظلم کو اچھا سمجھ رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، ناانصافی کو اچھا سمجھ رہا ہے، یعنی ہر برا عمل جو اس کے سامنے شیطان نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا تھا اور خوب اچھا بنا کر اس کے سامنے پیش کیا تھا، اس کو اس نے اچھا سمجھنا شروع کر دیا، تو بھلا بتاؤ کیا وہ شخص صحیح راستے پر قائم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اس کو اللہ گمراہ کر دے تو کوئی نہیں جو اس کو ہدایت دے سکتا۔ اللہ کا معاملہ ہے، جس کو چاہتا گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہدایت عطا کرتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ایک روایت ملتی ہے کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل ان دونوں کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں نے زیادہ پریشان کرنا شروع کیا، ہر طرح سے تکلیفیں دینا شروع کی، مسلمانوں پر مظالم ڈھائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ظلم کا پہاڑ توڑ دیا کہہ لیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طاقت اور قوت کے لیے ایک دعا فرمائی کہ پروردگار ابو جہل یا عمر ان دونوں میں سے کسی کو ایمان کے ذریعے اسلام کو طاقت بخش دے۔ تو اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ فرما دیا اور وہ ایمان لے آئے اور اسلام کو طاقت مل گئی، اور ابو جہل کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی، لہذا وہ اپنے کفر پر، شرک پر اور ظلم پر وہ قائم رہا، اپنی ہردرمی اور عداوت پر وہ قائم رہا۔ ایک بات یہاں پر یہ ذرا غور کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ ابو جہل یا عمر ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت بخش دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ایک کافر رہے اور ایک مومن ہو جائے، یہ نہیں چاہا، کیونکہ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے یہ چاہا کہ اللہ ایک کو کافر رہنے دے، ایک کو ایمان وہ کر دے، تو نبی کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ نبی کا کام تو صرف اتنا ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک صحیح صحیح پہنچا دینا، وہ مانے یا نہ مانے۔ ابو جہل کے پاس تو 70 مرتبے سے زیادہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو دعوت دی، تو آپ کیوں چاہیں گے کہ وہ ایمان نہ لائے؟ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے ایمان کو طاقت دے دے، دوسرے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو نعوذ باللہ ہو سکتا ہے کہ ہم بدگمانی کا شکار ہو جائیں اور یہ بدگمانی ہمیں کفر اور شرک کی طرف مائل کر دے۔ سمجھ رہے نہیں؟ اس لیے یہ کبھی بھی ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ کہ دونوں کفر پر اڑے ہوئے تھے، دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر تھے، دونوں بڑے سخت مخالفین میں سے تھے، جہاں موقع ملتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے، جہاں موقع ملتا صحابہ کرام کو تکلیف پہنچاتے، اور صحابہ کرام ان کے ظلم سے پس رہے تھے، بہت مجبور تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پروردگار یہ دونوں ہی اسی طرح ہیں، اللہ اسلام کو قوت دے دے کسی ایک کے ذریعے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اسلام میں آ گیا تو اسلام کو طاقت مل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تقویت کے لیے دعا فرمائی، جیسے آج ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ایک طرف امت شاہ ہے اور ایک طرف جو ہے ہمارے
وزیر اعظم صاحب ہیں، دونوں ویسے ہی ہیں، دونوں اپنے اس میں رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ہم دعا کریں کہ پروردگار یا تو دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت دے دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک کے کفر کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ایک کے ایمان کے لیے، بلکہ ہم اسلام کی طاقت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی آ گیا تو ان کی جو آپس میں گٹھ جوڑ ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسلام کو خود بخود طاقت مل جائے گی۔ تو ایسے اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں اسلام کو قبول فرما لیا اور ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور وہ مومن ہو گئے۔ وہی صحابہ جو چھپ کر نماز پڑھتے تھے، جو چھپ کر ذکر کرتے تھے، کعبے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، اگر معلوم ہو جائے کہ یہ صحابہ ایمان لے آئے کعبے کے اندر آئے تو ان کے ساتھ جو ہوتا تھا حشر بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ریت پر لٹا دیا، پتھر ڈال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو صحابہ کرام دار ارقم میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اور جب عمر رضی اللہ عنہ نے جب زیادہ دیکھا تو کہا کہ ایسا ہے کہ آج تو ہم قصہ تمام کر دیتے ہیں، نہ رہے باس نہ بجے بانسری، آج محمد کا قصہ ہی ہم تمام کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ چلے تھے اس نیت سے، اللہ نے کہا تھا نہیں، آج عمر کا ہی فیصلہ ہو جائے گا، لہذا وہ تلوار لے کر چلے اور اسلام لے کر آ گئے تھے قتل کرنے، اسلام لے کر آ گئے، اور تلوار ویسی ننگی تھی۔ اس کے بعد صحابہ سے کہا چلو چھپ کر نماز نہیں ہوگی، کعبے کے اندر نماز ہوگی۔ اسی وقت سے جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، کعبے کے اندر جماعت سے نماز شروع ہوئی، اللہ نے طاقت دے دی، ان کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ تو تمہاری جان نہ چلی جائے ان پر حسرت کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کا کام یہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک پیغام رساں جو ہوتا ہے، جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، جیسے فرض کر لیجئے کہ ایک مثال ہم دے رہے ہیں چھوٹی سی، حالانکہ نبی کے لیے ایسی مثال نہیں دینی چاہیے۔ ایک ڈاکیا ہے، آپ نے میرے پاس خط بھیجا، ڈاکیے کا کام کیا ہے؟ خط لانا، میرے پاس پہنچا دینا، میری مرضی میں اسے لوں یا واپس کر دوں، سمجھنا نہیں؟ ڈاکیے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈاکیے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، بھائی نہیں لیا واپس چلا جائے گا، مرضی تمہاری، چاہے لو چاہے نہ لو۔ تو اب اسی طرح اللہ کا پیغام ایک آیا ہے، نبی تک آیا ہے، نبی کا کام کیا ہے؟ اس کے بندوں تک پہنچا دینا۔ اب بندہ چاہے لینے سے انکار کر دے اور چاہے اسے لے لے، کیونکہ اس کے پاس پیغام آیا ہے، وہ نبی کا پیغام نہیں ہے، وہ اللہ کا پیغام ہے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے۔ نبی نے صرف واسطہ بن کر اسے ہم تک پہنچا دیا۔ ہماری مرضی، ہم سمجھتے کہ واقعتاً یہ ہمارے لائق ہے، ہم لے لیں، ہمیں سمجھتے کہ ہمارے لائق نہیں ہے، نہیں لیں، ہماری مرضی ہے۔ اگر نہیں لیں گے نقصان ہو جائے گا، لے لیں گے فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن نبی کے لیے اس لیے کہا گیا کہ افسوس نہ کریں، ان پر غم نہ کریں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز جانتا ہے، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں سب کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ ایمان کے بعد اب آخرت کا ذکر اللہ نے بڑھا دیا، اور آخرت کے بارے میں، انسان کے اٹھائے جانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے پہلے مثال دی بارش کی، کیونکہ بارش سے مثال کے ذریعے ہر چیز کھل کر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آج پڑھائی کا جو ایک میتھڈ ہے ایجوکیشن کا، ان میں سے یہی ہے کہ اگزامپل کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا جائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مختلف موقعوں پر مختلف اعتبار سے سمجھایا، کبھی پتی جھاڑ کر، درخت ہلا کر سمجھایا، کبھی فرمایا کہ دیکھو 5 نہر ہے گھر اور فیکٹری کے بیچ میں، آدمی آتے ہوئے ہر نہر میں نہاتا ہوا اپنے گھر تک پہنچے، بتاؤ کوئی میل بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ ایسے ہی ہر 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے انسان، تو کیا اس کے اوپر کوئی گناہوں کا میل بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ نے موت کی مثال دی تو باقاعدہ بورڈ کا استعمال کیا، جیسے آج ہم بلیک بورڈ کا استعمال کرتے ہیں، آج ڈیجیٹل بورڈ نے لے لیا، جس کو اسمارٹ ایجوکیشن کیا کیا وہ کہا جاتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر باقاعدہ لکیر کھینچی چاروں طرف سے، اس کے بعد اپنی انگلی سے نشان بنایا کچھ، فرمایا کہ یہ دیکھو یہ خواہشات ہیں اور یہ دنیا کی وہ ہے مثال ہے، سمجھ رہے نہیں، اور اس سے دنیا انسان جو ہے نکل نہیں سکتا ہے، اور یہ انسان کی بیماریاں ہیں جو اس کو آئے دن موت کی طرف بلاتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ایک لکیر کھینچی جو باہر چلی گئی، فرمایا کہ دیکھو انسان کی موت یہاں پر آ گئی، کیونکہ چاروں طرف سے بندش ہے، اس سے باہر وہ جا نہیں سکتا، یہاں پر آ کے موت نکل گئی۔ اب موت سے آگے بھی کوئی چیز جا سکتی ہے تو صرف اور صرف اس کی آرزو اور تمنا ہے، یہ اس کی تمنا آگے نکل گئی کہ مر جاتا ہے لیکن اس کی تمنا، اس کی آرزویں ختم، وہ سوچتا رہتا ہم کو یہ بھی مل جائے، ہم کو وہ بھی مل جائے، ہم کو وہ بھی مل جائے وغیرہ وغیرہ، آرزو نہیں ختم ہوتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ تو مثال کے ذریعے سمجھایا، تو اللہ رب العزت مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ بادلوں کو لے کر جاتی ہیں۔ بادل سب کہاں جاتے ہیں؟ ان ہواؤں کے دوش پر۔ اللہ رب العزت جہاں چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہوا نہیں ہے۔ ہوا کبھی پورب سے چلتی ہے، کبھی پچھم سے چلتی ہے، کبھی اتر سے چلتی ہے، کبھی دکن سے چلتی ہے، جدھر سے اللہ چاہتا ہے ادھر سے ہوا چل جاتی ہے۔ ہوا پر ہمارا کوئی زور نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے چلاتا ہے، کبھی نرم خرام چلاتا ہے، کبھی ہلکی چلاتا ہے، کبھی تیز چلاتا ہے، کبھی آندھی اور طوفان کی شکل میں چلاتا ہے۔ اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے چلاتا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو وہ بادل جو ہیں ہواؤں کے دوش پر جاتے ہیں، اللہ جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ پھر جو مردہ زمین ہے، بے جان زمین ہے، بنجر زمین ہے، جو غیر اپجاؤ زمین بن چکی ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پھر اس پر اللہ رب العزت بارش جب نازل کرتا ہے تو وہی زمین پھر سے لہلہا اٹھتی ہے۔ ہم اور آپ تو آئے دن دیکھتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں دیکھیے کہ چاروں طرف ساری گھاس جو ہے وہ جل کر سوکھ جاتی ہے، تو پیلی پڑ جاتی ہے، اور جیسی بارش ہوتی ہے چاروں طرف پورا میدان ہرا ہرا نظر آنے لگتا ہے۔ پھر جو چیز ہم بونا چاہتے ہیں بوتے رہیں، کرتے رہیں، ہر چیز اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بارش رک جائے سارا معاملہ ختم۔ اس لیے پہلے بھی کہا کہ کون ہے جو تمہیں اللہ کے علاوہ خالق ہے تمہارا اور تم کو رزق دیتا ہو آسمان سے اور زمین سے؟ رزق کا معاملہ سب سے پہلے آسمان، پھر دوسرے نمبر پر زمین ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بارش نازل کرتا ہے، اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ مردہ زمین کو، یہ ساری مثال دینے کے بعد، کیونکہ ہمارے سامنے یہ موجود ہے، ہمارے سامنے یہ موجود ہے کہ بارش کی وجہ سے جس طرح زمین لہلہا اٹھتی ہے، ساری کھیتیاں، سارے باغات، ساری سبزیاں، سارے فروٹس کے کلیجے چیزیں، سارے پیڑ پودے لہلہا اٹھتے ہیں، ہرے بھرے سبز و شاداب ہو جاتے ہیں، وہ صرف ہماری زمین سے نکالے ہوئے پانی کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ آج ذرا سی بارش ہوئی ہے، آج سارے پیڑوں کو دیکھیے اس کی گرد جو ہے جھڑ گئی اور بالکل صاف نظر آنے لگے، بالکل ہریالی نظر آنے لگے۔ ذرا سی بوندیں پڑی ابھی، اگر یہی بارش تھوڑا تیز ہوتی آپ دیکھیں سارے پتے بالکل صاف اور شفاف نہائے ہوئے نظر، دھلے ہوئے نظر آتے، اور پھر نیچے سے بھی سبزی شادابی، اوپر سے بھی شادابی، ہریالی ہریالی۔ تو بارش کے ذریعے اللہ نے مثال دی، کذالک النشور، ایسے ہی ہم تم کو بھی اٹھائیں گے۔ کیا فرمایا؟ هو الذی انشأکم من الارض نباتا، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پودے کی مانند اگایا، ثم یعیدکم فیہا، پھر اس میں تم کو لے جائے گا، ویخرجکم اخراجا، پھر تم کو اس سے نکالے گا۔ اسی کی طرف اشارہ کذالک النشور۔ تو جیسے بارش کے ذریعے پیڑ پودے اگتے ہیں، ایسے بارش کے ذریعے یہ جو ہماری کیا بولتے ہیں زندہ لاش، ہمارا جسم، ہماری باڈی، یہ جو مٹی میں جانے کے بعد جو گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، ہڈیاں چورا چورا ہو جاتی ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت ان کو جو ہے بارش کے ذریعے پھر سے یکجا کرے گا اور ہم پودے کی طرح اگیں گے۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو پودے اور کیا بولتے ہیں کہ گھاس پھوس اور دیگر پیڑ پودے ساری چیزیں اگتی ہیں، ویسے ہی انسان کا جسم بھی کیا ہوگا؟ وہ سمٹ جائے گا اور اگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور ایک سور سے دوسرے سور کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بات میں پوچھا کہ 40 سے مراد کیا؟ 40 دن، 40 ماہ، 40 سال؟ کہ ہم سب کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا ہے کہ 40 کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون سا فاصلہ ہے، وہ کون سا فاصلہ ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض روایتوں سے آتا ہے کہ تقریباً 40 سال کا فاصلہ ہوگا، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن اللہ رب العزت وقت کا محتاج نہیں، یہ بس اتنا معلوم ہونا چاہیے۔ دو صورتوں کے درمیان ہو، جو 2 سور پھونکے جائیں گے ان کے درمیان یہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ جو بارش نازل ہوگی یہ انسان کے جسم تک بارش پہنچے گی۔ انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے جس کو عربی زبان میں عجب الذنب کہا گیا ہے، عجب الذنب کہا گیا ہے۔ بخاری میں بھی وہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ کل جسم ابن آدم یبلا الا عجب الذنب منہ خلق ومنہ یرکب، یہ بخاری کی بھی حدیث ہے اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے کہ انسان کا جسم کا ہر حصہ سڑ جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا، گل جائے گا، سوائے عجب الذنب کے۔ اسی سے انسان کی تخلیق ہوئی اور اسی سے دوبارہ وہ جوڑا جائے گا، دوبارہ وہ مرکب کیا جائے گا، جوڑا جائے گا۔ یعنی ہڈیاں جیسے جڑی تھی، مرنے کے بعد سب الگ الگ ہو گئی، پھر ویسی وہ جڑ جائیں گی، گوشت ویسی چڑھ جائے گا، روح ہمارے اندر ڈال دی جائے گی اور ہم پیڑ کی طرح، پودے کی طرح اگیں گے اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارا جو جاننے والا ہوگا جب ہمارے پاس سے گزرے گا تو ہم کو پہچان لے گا۔ آپ کا جو جاننے والا ہوگا اگر وہ آپ کے پاس سے گزرے گا تو آپ کو پہچان لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب رہا معاملہ عجب الذنب کیا ہے؟ انگلش میں اس کو ٹیل بون کہتے ہیں، اور اپنی اردو زبان میں کہہ لیجئے، ہندی زبان میں کہ دم گزا، یا یوں کہہ لیجئے کہ دم والی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی جو ہماری یہ چلتی ہے سیدھے سیدھے، جو سب سے آخر میں لاسٹ میں جو ہڈی پہنچتی ہے جہاں سے جانوروں کی دم نکلتی ہے اور انسان کی دم کاٹ دی گئی ہے، اس کے دم نہیں نکلتی، وہ دم کی ہڈی کہلاتی ہے۔ تو دم کی ہڈی بھی گل سکتی ہے، لیکن اس دم کی ہڈی میں ایک حصہ ہوتا ہے جو بہت باریک سا ہوتا ہے، کہہ لیجئے چھوٹا سا ہوتا ہے، چاہے کتنا ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم لوگ تو صرف پوری ہڈی کو جانتے ہیں، عجب الذنب وہی ہے، وہ ٹیل بون وہی ہے جو اتنی بڑی باقاعدہ ہڈی ہے، لیکن اس کے اندر ایک حصہ ہے چھوٹا سا، وہی ہے جہاں پر جا کر انسان کی جان اٹک جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ جب بارش ہوگی تو وہیں سے اس کے اندر پھر سے جان پیدا ہوگی اور وہ اگتا چلا جائے گا۔ جیسے پیڑ پودوں کو دیکھیے، گھاس پھوس کو، کہ وہی گھاس جو بالکل سے اگ گئی، ختم ہو گئی، دھوپ کی وجہ سے جل گئی، اور جیسی بارش ہوتی ہے جو اندر اس کے اندر رمق باقی ہے، اس کا جو چھوٹا سا بیج باقی ہے، وہی پانی جب وہاں تک پہنچتا ہے تو فوراً وہی پیڑ پودا پھر سے اگاتا ہے۔ حالانکہ اوپر سے وہ پیڑ پودا کیا ہوا، بالکل سے جل گیا، ختم ہو گیا، سوکھ گیا، پیلا پڑ گیا، اب اس میں اگنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی، لیکن اللہ رب العزت پھر وہ کرتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے بیج کا ایک وہ رکھا ہے حصہ، بیج کی شکل میں، وہی بیج کے ذریعے کیا ہوتا ہے، اللہ جان پھر پیدا کر دیتا ہے، اور وہ بیج ہٹا دیا جائے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے چینٹیوں کو بڑی صلاحیت سے نوازا۔ جب یہ جیسے چاول ہے، دھان ہے، یا گیہوں ہے، یا اس طرح کی جو چیز لے کے جاتے ہیں نا، یہ یا کوئی دانہ لے کر جاتے ہیں، تو سب سے پہلے چیونٹیاں کیا کرتی ہے، اس کے ٹکڑے کرتی ہے، اس کے ٹکڑے کرتی ہے، کیونکہ وہ زمین میں لے جائیں گی، زمین میں نمی ملے گی، اور جب زمین میں نمی ہوگی اور وہ دانہ پورا کا پورا ہوگا تو وہ اگائے گا، تو اس کو توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اگنے کی صلاحیت ختم، پھر اس کے بعد اس کو کھاتی۔ تو اللہ رب العزت اس چیز کو باقی رکھتا ہے، اس کے ذریعے انسان اگے گا۔ کذالک النشور، اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آخرت یقینی ہے، ہمارا اٹھایا جانا یقینی ہے،
حساب کتاب یقینی ہے، اس لیے ایمان ہمارا لانا ضروری ہے، اسی کے ذریعے ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔